اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، بلا شبہ زندگی ایک عظیم اور اہم ترین نعمتوں میں سے ہے، ایک ایسا تحفہ ربانی ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور جس کا شکر بجا لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے صفحات زندگی میں بے شمار دروس و اسباق رکھے ہیں، اور قرآن کریم نے گزشتہ اقوام کی زندگیوں کے تجربات و واقعات کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے، تاکہ ہم ان سے ایسے فوائد و منافع حاصل کر سکیں جو ہماری عقل و فہم کو شعور و ادراک کی روشنی عطا کریں اور ہمیں ایک زندہ دل قوم بنائیں۔ چنانچہ زندگی کے نشیب و فراز ہمیں ایمانی درس، اعلیٰ اخلاق اور سلیقہ مندی سکھاتے ہیں، جو ان کو سمجھ لے اور ان پر عمل پیرا ہو تو وہ قابل تعریف ہے، وہ لوگوں میں اپنی نیک یادیں چھوڑ جاتا ہے اور اللہ کے ہاں عظیم اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب سوال یہ ہے کہ ہم زندگی سے کیا سیکھتے ہیں؟ تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ایک مضبوط قلعہ اور حصار ہے، ایک بلند بالا جائے پناہ ہے۔ جو اس کے سائے میں آ گیا وہ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اس کا عزم و حوصلہ بلند ہوتا ہے، اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ کیا آپ نے رب تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جس نے نیک کام کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ چنانچہ کتنے ہی انسان ایسے ہیں کہ دنیا اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی، لیکن جب انہوں نے ایمان کی کشتی کو مضبوطی سے تھام لیا اور رب رحمان پر سچا بھروسہ اور توکل کیا تو ان کی پریشانیاں چھٹ گئیں، ان کی آزمائش و عسرت آسانی اور آسائش میں بدل گئی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو اپنا زاد راہ بنائیں، مصائب و مشکلات میں اپنی جاہ پناہ بنائیں، رب تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، کیونکہ ذکر کرنے والوں کو زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ذکر الہی سے نفوس کو پاکیزگی اور دلوں کو قرار نصیب ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل تسکین پاتے ہیں۔ چنانچہ ذکر الہی سے دلوں میں نور بھر جاتا ہے، روح کو چین و سکون حاصل ہوتا ہے، اور اس سے روح گردانی کرنے سے دل تنگ اور پریشان ہو جاتا ہے اور زندگی بے مزہ اور تلخ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی۔ لہذا اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر سے معمور کریں اور اسے اپنے دلوں کی رونق بنائیں۔ برادران اسلام، زندگی کے اسباق میں سے یہ بھی ہے کہ دعا امید کا دروازہ ہے، جو آزمائش اور پریشانی میں راحت جان بنتا ہے۔
تو کتنے ہی شکستہ دل ایسے ہیں کہ دعا سے انہیں تسلی اور اطمینان حاصل ہوا، کتنے ہی مریضوں کو دعا کی بدولت شفا یابی نصیب ہوئی، اور کتنے ہی غمزدہ حالوں کی پریشانی اللہ تعالی سے دعا کرنے کے سبب زائل ہو گئی۔ تو دعا کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا پروردگار بڑا شرم و حیا والا ہے، سخی و کریم ہے، جب بندہ اس کے حضور اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے شرم آتی ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے رب پر پختہ اعتماد اور یقین رکھنے والوں کو زندگی نے یہ درس بھی دیا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے وہ حکمت کے ساتھ اپنے بندوں میں تقسیم فرماتا ہے، اور اپنی رحمت سے اس کے اسباب بھی پیدا فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی بڑا روزی دینے والا زبردست طاقت والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی قسمت پر راضی رہیں، جو نعمتیں موجود ہیں ان پر رب تعالی کا شکر ادا کریں، جو نہیں ملا اس پر شکوہ نہ کریں، جو مل گیا اس پر غرور نہ کریں، کیونکہ جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، اور جو آپ کے مقدر میں نہیں وہ چاہ کر بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سچائی پسندوں کو زندگی نے یہ سبق دیا ہے کہ سچ نجات کی کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الصدق یہدی الی البر، صدق نیکی کے راستے پر چلاتا ہے۔ چنانچہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سچ پر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالی نے انہیں نجات عطا فرمائی اور ان کے لیے سلامتی اور عافیت کی راہیں کھول دیں۔ لہذا اپنے اقوال و افعال اور تمام احوال میں سچائی کا دامن تھامے رکھیے۔ میرے بھائیوں، انصاف پسندوں کو زندگی نے یہ سبق دیا ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا سب سے اہم واجبات میں سے ہے، اور ظلم و زیادتی انسان کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے، اس کی کامیابی کی راہیں بند کر دیتی ہے، اور بھلا ظالم کیسے فلاح پا سکتا ہے جبکہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ علاوہ ازیں زندگی ہمیں یہ درس بھی دیتی ہے کہ اچھی بات کا اثر باقی رہتا ہے اور اس کے ثمرات خوشگوار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور اچھی بات صدقہ ہے۔ چنانچہ ایک اچھی بات کسی کا دل خوش کر دیتی ہے، کسی انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہے، دشمنی کی آگ بجھا دیتی ہے، محبت و الفت کا چراغ روشن کر دیتی ہے۔ لہذا اپنی زبانوں کو خوش کلامی سے مزین کریں اور اپنی مجالس کو اچھی باتوں سے معطر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفر۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، زندگی کا ایک اہم درس یہ بھی ہے کہ جو دوسروں کی زندگیوں کے تجربات کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اپنی عمر میں کئی عمروں کا اضافہ کر لیتا ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ گزشتہ اقوام کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ایک مضبوط قرآنی منہج ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لہذا اپنے بڑوں کے تجربات سے سیکھیں، کیونکہ وہ اساتذہ حیات ہیں۔
جنہوں نے زندگی کے اسباق سے استفادہ کیا تو اس کے تجربات نے ان میں نکھار پیدا کیا، اس کے حالات نے انہیں بہت کچھ سکھا دیا۔ لہذا زندگی کے تجربات سے بڑھ کر کوئی معلم نہیں، خصوصاً جب وہ کسی عظیم قائد کے عظیم تجربات زندگی ہوں، کیونکہ وہ ہمیں ایسے زاد راہ سے نوازتے ہیں جو عقل و حکمت سے آراستہ ہوتا ہے، اور اپنے تجربات و مشاہدات کا ایسا خلاصہ اور نچوڑ پیش کرتے ہیں جو طریق حیات پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے اور سیکھنے والوں کے لیے قابل تقلید و اقتداء ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متحدہ عرب امارات میں ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ہمیں انتہائی زیرک اور دانش مند قیادت سے نوازا، جس نے اپنی زندگی کے تجربات اور دروس کو جمع کیا اور ہمارے لیے اس کا خلاصہ پیش فرمایا۔ چنانچہ صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد حفظہ اللہ نے اپنی گراں قدر کتاب علمتنی الحیات کا اصدار فرمایا ہے، جس میں مختلف شعبہ زندگی کے قیمتی تجربات و مشاہدات کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اسی کتاب میں عزت مآب شیخ محمد بن راشد ایک نقطے پر زور دیتے ہوئے رقم تراز ہے کہ وطن ایک بڑی ٹیم کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ بڑی ٹیم تخلیقی ذہن رکھنے والوں کے لیے وطن کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک عظیم قدر ہے جو ہمارے اعمال اور قربانیوں سے بلند ہوتی ہے، تو ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہم میں سے ہر شخص یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ وطن کی سربلندی اور ترقی کے لیے اپنا بہتر سے بہتر کردار ادا کرے، کیونکہ سب اپنا اپنا حصہ ڈال کر گزر جاتے ہیں مگر وطن باقی رہتا ہے۔ تو ہم بغیر بدلے کے اپنے وطن عزیز کی سربلندی میں حصہ ڈالیں، جیسا کہ وطن کی عطائیں ہم سے کسی بدلے کی طلبگار نہیں، تو وطن سب سے پہلے ہے، وطن سب سے آخر میں ہے، اور وطن پائندہ باد ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کے تجربات سے استفادہ کریں، اپنی مہارتوں اور صلاحیتوں کو خدمت خلق کے لیے بروئے کار لائیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے الدین النصیحہ، دین سراسر نصیحت ہے۔ اور اپنے تجربات و مشاہدات آگے اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور انہیں بتائیں کہ وہ کیسے دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تاکہ وہ راہ حیات میں اعلیٰ اقدار سے آراستہ ہوں اور انہیں تدبر اور تفکر کا وہ مقام حاصل ہو جائے جہاں وہ ہر نئے دن سے ایک سبق سیکھ سکیں، ہر مشکل گھڑی سے ترقی اور عروج کی راہ ایجاد کر لیں، اور زندگی کے ہر موڑ سے کوئی درس حاصل کر سکیں۔ هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين